آج چونکہ ہمارے ملک عزیز میں حرمت قرآن تحفظ قرآن اس کا یوم منایا جا رہا ہے، اور یہ احتجاج ہے اس واقعہ پر جو سویڈن میں عید قربانی کے موقع پر عید کی نماز پڑھ کے جو لوگ باہر نکلے تو وہاں ایک شخص نے عدالتی فیصلے کے مطابق پولیس اور سرکار کے تحفظ میں اللہ کی آخری کتاب مقدس کو نظر آتش کی۔ یہ کسی فرد واحد کا فعل نہیں، اس نے پہلے پولیس سے اجازت مانگی کہ آزادی رائے کہ ہر آدمی اپنے خیال اور رائے میں آزاد ہے، وہ جو مرضی کرے۔ اس قانون کے تحت مجھے قرآن جلانے کی اجازت دی۔ پولیس نے انکار کیا، اجازت نہ دی، تو اس نے عدالت کی طرف رخ کیا اور عدالت سے اجازت نامہ لی۔ کہ یہ آزادی رائے ہے، ہر آدمی اپنی رائے اور خیال کرنے میں آزاد ہے، جو مرضی کرے۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ اس شخص کو تحفظ بھی فراہم کیا۔ چنانچہ پولیس کی نگرانی میں اس کو تحفظ دیا گیا، اور اس بدبخت نے اللہ کی آخری کتاب کو مسلمانوں کے سامنے آگ لگا دی۔ اس واقعہ پر آج پورے ملک میں احتجاج ہو، ریلیاں نکلیں گی، مختلف مساجد سے جلوس آئیں گے،
یقیناً ہر مسلمان دکھی ہے۔ سیاسی جماعتوں نے بھی حصہ لیا، انہوں نے بھی اپنے اپنے طور پر احتجاج منانے کی کال دی۔ مذہبی جماعتیں ان کے زیر اہتمام بھی ریلیاں نکلیں۔ میرا خیال ہے مناسب یہ تھا کہ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر تحصیل میں ساری سیاسی مذہبی جماعتیں مل کر ایک ہی ریلی نکال۔ اس میں یہ ثابت کیا جاتا کہ ہمارے سیاسی اختلافات تو ہیں، مذہبی اختلاف بھی ہمارے ہیں، ہم سیاستدان ایک سٹیج پہ اکٹھے نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، مذہبی لوگ بھی یقیناً ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتے، لیکن یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ ہم تمام تر سیاسی مذہبی اختلاف بھلا کے احتجاج کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، ہم سب کے دل دکھی ہیں اور سب ایک سٹیج پر کیا ہیں۔ یہ 100 بندوں کی ریلی نکل کے ایک جماعت نکل رہی ہو، 50 بندوں کی ریلی ایک جماعت نکل رہی ہو، ایک سیاسی جماعت چلو 5000 لے کے نکل پڑے گی، دوسری 10,000 لے کے نکل پڑے گی۔ مزہ تو تب تھا کہ سب ایک سٹیج پہ ہوتے اور ہر شہر میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر ہو، جیسے ترکی میں ہوا ہے۔ لیکن آج ہر مسجد میں ہر خطیب اپنے اپنے طور پر احتجاج کرے۔ ہم جو مسلمان ہیں، ہم صرف اس قرآن کی حرمت کے قائل نہیں ہیں، ہم تمام آسمانی کتابوں کی حرمت کے کیا ہیں؟ اگر کوئی یہ تاثر لیتا ہے کہ ہم صرف قرآن کی حرمت کے لیے باہر نکلے ہیں، نہیں، ہم تورات کی حرمت کے بھی قائل، انجیل کی حرمت کے بھی قائل۔ وہ اللہ کی سچی کتابیں، سچے نبیوں پر اتری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، بھیجی بھی وہ کتابیں رب نے، اور ان کتابوں کو قرآن نے نور کہا ہے، نور، ہدایت۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ تو ہم مسلمان صرف قرآن کی حرمت کے قائل نہیں ہیں، ہم معتدل مزاج امت ہیں، اعتدال پسند امت ہیں، ہم پہلی آسمانی کتابوں کی حرمت کے بھی کیا ہیں؟ یہ ہمیں قرآن نے سکھایا۔ یہ پروپیگنڈا کرنا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں یا یہ اعتدال پسند نہیں ہیں، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ ہماری کتاب نے جگہ جگہ کہا، پہلے پارے میں کہا، پھر کئی صورتوں میں کہا
کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس قرآن سے پہلے۔ قرآن نے جگہ جگہ مصدق لما معکم، یہودیوں اور عیسائیوں کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن مصدق کیا کرنے والا ہے؟ تصدیق کرنے، لما معکم، ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے۔ یہ تصدیق کن چیزوں میں کرتا ہے؟ اصول میں۔ اصول کیا ہے؟ توحید۔ اصول کیا ہے؟ رسالت۔ اصول کیا ہے؟ قیامت۔ یہ دین کے اصول ہیں۔ یہ جو دین کے اصول ہیں، توحید، رسالت، قیامت، ان باتوں میں قرآن پہلی کتابوں کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق۔ قرآن نے بھی توحید کے بارے میں وہی کچھ کہا جو تورات نے کہا، انجیل نے کہا۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورت بنی اسرائیل کی دوسری آیت ہے، 15واں پارہ ہے، آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وجعلنا ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ آگے اللہ کیا کہتے؟ اس کتاب میں ہم نے کہا تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز۔ اس میں جو بات تورات کہتی تھی وہی بات قرآن کہتا ہے۔ تورات کا بھی یہی دعویٰ تھا لا الہ الا اللہ، قرآن کا بھی یہی دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ۔ رسالت میں، قیامت میں یہ قرآن تصدیق کرتا ہے پہلی کتابوں کی۔ یہ قرآن کیوں بھائی؟ اس قرآن میں 114 صورتیں، کسی صورت کا نام صورت عائشہ ہو؟ نہیں۔ کسی صورت کا نام صورت خدیجہ ہو؟ نہیں۔ کسی صورت کا نام صورت فاطمہ ہو، صورت زینب ہو، رقیہ ہو؟ کسی عورت کے نام پر قرآن میں کوئی صورت نہیں ہے، صرف ایک خاتون کے نام پر، اور وہ کون ہے؟ عیسائیوں کو تو شرم آنی چاہیے۔ اس قرآن کو آگ لگا رہے ہو جس میں ایک پوری سورت کا نام سورت مریم۔ میرے پیارے پیغمبر کا نام قرآن میں 4 مرتبہ ہے، صرف 4 مرتبہ۔ حضرت عیسیٰ کا نام 20 مرتبہ حضرت عیسیٰ کا نام لیتا ہے قرآن۔ قرآن نے کس خاتون کے بارے میں نام لے کے کہا کہ ہم نے تجھے چنا ہے، منتخب کیا ہے، عزت دی ہے، عظمت دی ہے؟ کسی خاتون کے بارے میں نہیں کہا، صرف ایک خاتون ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک، اے مریم اللہ نے تجھے منتخب کیے، چنا ہے، تجھے پاکیزہ بنایا، جہان کی عورتوں پہ تجھے فضیلت دی۔ مائی مریم کی قرآن تعریفیں کرتا ہے، میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ کوئی نئے آدمی ہو یا آپ بھول جاتے ہیں، حافظہ آپ کا اتنا قوی نہیں۔ یہودیوں کا مائی مریم کے بارے میں کیا خیال؟ یہودیوں کا خیال ہے الیاذ باللہ خاکم بدہن،
اس تصور سے بھی گھن آتی ہے کہ مائی مریم کے یوسف نجار آدمی سے ناجائز تعلقات تھے، جس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوا۔ یہی خیال مرزا قادیانی کا ہے۔ مرزا قادیانی تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ماں اور نانی کنجری عورتیں تھیں۔ یہ مرزا قادیانی نے کئی جگہوں پہ لکھا عیسائیوں کی مخالفت میں۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ مریم عیسیٰ کو جنم دیتی ہیں، یہ کوئی عقل کے ماوراء بات نہیں ہے۔ ان کے یوسف نجار کے ساتھ تعلقات تھے اور عیسیٰ ولد الحرام ہے، الیاذ باللہ، خاکم بداں۔ یہ یہودیوں کا خیال۔ اور آج وہی یہودی اور وہی عیسائی مسلمانوں کے خلاف ہو۔ مزہ آیا نا؟ عیسائیوں کو شرم کرنی چاہیے، غیرت کرنی چاہیے۔ ظالموں، تمہیں حیا نہیں آتی؟ جو مذہب تمہاری ایک ایسی خاتون کو جس کا تم احترام کرتے ہو، تم الہ مانتے ہو، الہ، اسے تم معبود مانتے ہو، اس خاتون کو وہ ولد الحرام کہتی ہیں، آج ان کے ساتھ معانقے کرتے ہو، اتحاد کرتے ہو، اور ان مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہو جن مسلمانوں کی کتاب جگہ جگہ مائی مریم کی تعریفیں کرتی۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، یہودیوں نے کیا کہا؟ وہ زانی ہے۔ قرآن نے اس کے مقابلے میں کیا کہا؟ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، عیسیٰ کی ماں جو ہیں وہ ولیہ ہیں، صدیقہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی تعریف کی قرآن نے، یہ بتایا کہ وہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں۔ ایک پوری سورت مریم کے نام پہ موجود ہے۔ اس قرآن کو اور اس کتاب کو نظر آتش کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ بھی نہیں کانپتے؟ ہم صرف قرآن کی حرمت کے قائل نہیں ہیں، اس نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ہم تمام آسمانی کتابوں کی حرمت کے کیا ہیں؟ کیوں بھائی؟ آج تورات کا اصلی نسخہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ رب نے اتارا تھا، دنیا کے کسی خطے میں موجود ہے؟ انجیل دنیا کے کسی خطے میں وہ اصلی نسخہ موجود ہو؟ نہیں۔ جس زبان میں یہ دونوں کتابیں اتاری گئیں، آج دنیا کے کسی خطے میں وہ زبان بولی بھی نہیں جاتی۔ چلو، زبان ہی مٹ گئی، وہ زبان ہی مٹ گئی جس زبان میں یہ کتابیں اتری تھی۔ ہر 50 سال کے بعد جو انجیل چھپتی ہے نا، وہ پہلی انجیل سے مختلف ہوتی، اس میں تحریف ہو گئی۔ یہ اطلاع کس نے دی؟ قرآن۔ یحرفون الکلم عن مواضع، انہوں نے کلام کو اپنی جگہ سے بدل دیا۔ یکتبون بایدیہم، قرآن نے ان کے راز کھولے۔ وہ جو عباد البطن قسم کے مولوی تھے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، اپنے پیٹ کی خاطر انہوں نے اپنی کتاب میں رد و بدل، تغیر و تبدل، کٹ وٹ کی تھی، قرآن نے ان کے پول کھولے۔ یکتبون بایدیہم، ایک چیز اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اور اپنے مریدوں اور مقتدیوں سے کہتے ہیں ہوا من عند اللہ۔ قرآن نے پول کھولے ان کے۔ بدل گئی تورات، بدل گئی انجیل،
اس میں تحریف ہو گئی، ہماری کتاب نے ہمیں اطلاع دی، ہماری کتاب نے ہمیں اطلاع دی کہ وہ محرف کتابیں ہیں، ان میں تحریف ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود کہ آج جو انجیل کے نسخے ہیں وہ نسخے نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ پہ اترا تھا، وہ کتاب نہیں ہے، اس میں تغیر و تبدل ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود پوری دنیا میں کسی مسلمان نے اس تحریف شدہ انجیل کو آگ لگائی ہو، جلایا ہو؟ تمہیں پھر یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اور اپنے آپ کو تم اعتدال پسند کہتے ہو کہ تم اعتدال پسند ہو؟ اعتدال پسندی کی سند قرآن نے امت محمدیہ کو دی ہے، ہمیں اعتدال پسند کہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس آیت کی تفسیر پہ لگ جاؤں۔ وسطاً، وسط ایک چیز کے درمیان کو کہتے ہیں، وسط کیا مطلب تھا؟ عیسائیوں نے بڑھایا، یہودیوں نے گھٹایا، ہم نے تمہیں اعتدال پسند امت بنایا، وسط درمیانی۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، چلو تھوڑے سے اور کھول دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اعتدال پسند امت بنایا۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ الہ ہے، بڑھایا، عیسیٰ کیا ہے؟ الہ ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ معبود ہے، مسجود ہے۔ یہودیوں نے کہا الیاذ باللہ وہ تو ولد الحرام ہے، گھٹایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ گھٹایا۔ عیسائیوں نے بڑھایا۔ اللہ نے اس امت کو بھیجا، تم جا کے اعلان کرو وہ الہ بھی نہیں، وہ ولد الحرام بھی نہیں، وہ تو عبداللہ ہے، پھر رسول اللہ ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں اعتدال پسند امت بنایا ہے۔ یہودیوں اور عیسائی انہوں نے افراط تفریط کی، بڑھایا گھٹایا، ہم نے تمہیں اعتدال پسند امت بنایا ہے۔ پتہ نہیں میں کہنا کیا چاہتا تھا، اس طرف بات نکل گئی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم صرف قرآن کی حرمت کے قائل نہیں ہیں، ہم تمام آسمانی کتابوں کا کیا کرتے ہیں؟ احترام کرتے ہیں۔ کسی مسلمان نے آج تک کسی انجیل کو نہیں جلایا، جبکہ انجیل وہ کتاب نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ پہ اتری تھی، اور آج اصلی وہ کتاب نہیں ہے، اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود کوئی مسلمان جتنا بھی شدت پسند، مسلمانوں بھی مختلف مزاج ہیں نا، کوئی نرم مزاج کے ہیں، کوئی معتدل ہیں، کوئی متشدد ہوتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں، لیکن جتنا بھی متشدد ہو اسے آج تک جرت نہیں ہوئی کہ وہ انجیل کو آگ لگائے اور سر عام آگ لگائے اور عیسائیوں کے چرچ کے سامنے آگ لگائے۔ آج تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ہم اعتدال پسند لوگ ہیں، ہم جس طرح قرآن کا احترام کرتے ہیں پہلی کتابوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہمیں پہلی کتابوں کا احترام اس لیے بھی ہے کہ وہ کتابیں جب اتری تھیں، پہلے نبیوں پہ نازل ہوئی تھیں، ان کتابوں میں میرے آقا کے تذکرے موجود ہیں۔ قرآن نے ہمیں اطلاع دی، قرآن نے ہمیں اطلاع دی کہ آخری نبی کے تذکرے ہم نے پہلی کتابوں میں کیے تھے۔ ہجرت کر کے کس جگہ پہ آئے گا؟
یہ تذکرے بھی تھے، میرے نبی کے تذکرے، میرے نبی کے اوصاف، میرے نبی کی صفات، میرے نبی کے خد و خال، نقش و نگار، قد کاٹ، چال چلن، میرے نبی کا چہرہ، زلفیں، آنکھیں، شعر، یہ تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، تورات و انجیل میں میرے نبی کے یاروں کے تذکرے بھی موجود تھے۔ سورۃ فتح کے آخری رکوع میں کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی وہ کیا مثالیں تھیں؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اس کا معنی کروں کہ آ گیا میں نے آپ تراہم کا کر دیتا ہوں، آپ ان کو دیکھتے ہیں تراہم۔ والذین معہ، شروع کہاں سے کیا؟ محمد الرسول اللہ، جس ہستی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ رب نے دعویٰ کیا، اللہ کا کیا ہے؟ دعویٰ۔ جس ہستی کا نام محمد ہے وہ میرا نبی ہے۔ مولا اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ وہ ہستی اللہ کا رسول ہے؟ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ، میرے نبی کے سارے یار میرے نبی کی رسالت کی دلیل ہیں۔ جس کا ماننے والا صدیق اکبر ہو وہ خود کتنا سچا ہوگا، جس کا ماننے والا فاروق اعظم جیسا عادل ہو وہ خود کتنا عادل ہوگا، جس کا ماننے والا عثمان ذوالنورین ہو جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں۔ بندہ حیران ہوتا ہے، خدا کی قسم کیا ہو گیا ہے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں کو؟ اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، حضرت علی کی اولاد سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور پھر ابو بکر و عمر، عثمان، عمر بن العاص، سعد بن ابی وقاص، حضرت معاویہ، ان کے خلاف بولنے لگتے ہو تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام لوگ تھے، جیسے محلے کے اوباش لوگ ہوتے ہیں۔ تمہاری گفتگو سے ایسا تاثر پھیلتا ہے، کبھی ان کی صحابیت کا انکار کرتے ہو، کبھی ان کے یار غار ہونے کا انکار کرتے ہو، اتنی واضح حقیقتوں کو جھٹلا دیتے ہو، کبھی حضرت عثمان پہ تبرہ کرتے ہو۔ آج 18 ذی الحجہ ہے، اتفاق ہے 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ، آج ان کا یوم شہادت۔ 40 دن ان پر اس کنویں کا پانی بند رکھا گیا جو کنواں انہوں نے اپنی جیب سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ 40 دن انہیں پانی نہیں پینے دی، انہیں بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان کے پاس قوت نہیں تھی، یہ نہیں، ان کا صرف ایک گورنر، شام کا گورنر حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کمان میں 1.5 لاکھ فوج تھی، صرف ایک گورنر۔ وہ موجود ہیں، وہ کہتے بھی ہیں میرے پاس آ جاؤ، شام آ جاؤ، میں دیکھوں گا کون میلی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مرتے مر جاؤں گا، اپنے نبی کا شہر چھوڑ کے نہیں جاؤں، نہیں چھوڑا نبی کا شہر، تلوار اٹھانے کی اجازت دو،
منٹوں میں تتر بتر کر دیں گے۔ فرمایا اپنی ذات کے لیے کسی مسلمان کے خون کے بہانے کی اجازت نہیں۔ بہادری اس کو کہتے ہیں، شجاعت اس کا نام ہے۔ چھوٹی سی بات پہ بفر جانا اس کو بہادری کہتی ہیں۔ بہادری اس کا نام ہے کہ اپنی ذات کے لیے کسی کلمہ پڑھنے والے کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ خلافت چھوڑ دو۔ فرمایا میرے نبی نے کہا تھا عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، مرتے مر جانا، وہ قمیض اتار کے نہیں، چپ کر کے گھر میں بیٹھے۔ آج ان کا یوم شہادت ہے۔ آج جگہ جگہ عید خم غدیر منائی جا رہی ہے، اس کے بڑے بڑے بینر آپ کو نظر آئیں گے، پروگرام ہوگی، حلوے بانٹے جائیں گے، مٹھائیاں کھلائی جائیں۔ عید خم غدیر، کیوں؟ خم غدیر کے موقع پر جگہ پر میرے نبی نے حضرت علی کی ولایت کا ایک اعلان کیا تھا، من کنت مولا ہو فعلی، یہ اعلان کیا تھا۔ اس کی وہ عید منا رہے، یہ سب فراڈ ہے۔ یہ عید اور خوشی منائی جا رہی ہے حضرت عثمان کی شہادت پر۔ کیسے اس قوم کو سمجھایا جائے؟ اندرونی سازشیں کیا ہیں؟ 22 رجب حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے کنڈے پکائے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں۔ کیا 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، وفات پائی؟ نہ 22 رجب کو وہ پیدا ہوئے، نہ 22 رجب کو ان کا انتقال ہوا۔ پھر ان کے نام پر کیوں؟ دراصل 22 رجب کو انتقال کیا حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات پر یہ خوشی منائی گئی۔ ان کی ڈائریاں اٹھا کے آپ دیکھ لیں، 22 رجب کے اوپر لکھو یوم مسرت، یوم مسرت، خوشی کا دن کہ حضرت معاویہ کا انتقال۔ یہ رسم کنڈوں کی جاری کی گئی لکھنؤ میں، مشہور شاعر امیر مینائی نے اس کو جاری کیا۔ باہر نہیں نکالنے، اندر ہی اندر کھانے ہیں، سنیوں کو پتہ نہ چلے، سنی بفر نہ جائے۔ پھر انہوں نے اہل سنت میں اس رسم کو مقبول بنانے کے لیے اس پر کیپسول چڑھایا، حضرت جعفر صادق، اور سنیوں کے حوالے کر دی۔ پھر سنیوں نے پکانا شروع کی، کھانا شروع کی۔ اب ہم بتاتے ہیں، ہماری مانتا ہی کوئی کہ پاگل ہو گئے ہو، حضرت معاویہ کا انتقال ہے، اس موقع پہ خوشی کا اظہار ہے، کس کی شہادت پر خوشی منا رہے ہو؟ وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں؟ میرے آقا گھر میں بے تکلف بیٹھے ہوئے، جس طرح گھر میں بندہ بیٹھ جاتا ہے، پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت طلب کی، فرمایا آ جاؤ، آپ اس طرح بیٹھ رہے۔ حضرت عمر آئے، اجازت دی، آپ اس طرح بیٹھ رہے۔ اتنے میں حضرت عثمان آ، یار بندہ حیران ہوتا، کون؟ عثمان۔ فرمایا ٹھہرو، اٹھے، پنڈلی پہ کپڑا درست کیے، فرمایا اب آ جاؤ۔ میری ماں نے پوچھا، میرا بابا آئے، آپ نے اسی طرح آپ بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عثمان آئے، آپ اٹھے، کپڑا درست کیا، پھر آپ نے ان کو آنے کی دعوت دی۔ فرمایا عائشہ، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تم کیا جانو عثمان کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے
کبھی چار دیواری کے اندر غسل کرتے ہوئے بھی شرمگاہ کے کپڑے نہیں اتارے۔ اگلی بات تو سنیے تو آپ حیران ہو جائیں۔ فرمایا جس دن سے یہ دایاں ہاتھ اسلام قبول کرتے ہوئے نبی محترم کے ہاتھ پہ رکھا، اس دن سے لے کے آج تک میں نے اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ شرم و حیا کی انتہا ہو گئی۔ فرشتے حیا کر رہے ہیں، یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ بدبخت بک بک کر رہے ہیں، اس ہستی پہ تبرہ ہو رہا ہے۔ کئی تحریریں آپ پڑھیں گے، حضرت عثمان نے اپنے قبیلے کے گورنر لگا دی، اقربا پرور تھے، بنو امیہ کو نوازا، گورنر رکھے۔ حضرت عثمان کے اگر 18 گورنر تھے نا، ان میں صرف 2 گورنر بنو امیہ کے، صرف 2۔ ان میں بھی ایک حضرت معاویہ تھے۔ حضرت معاویہ کو گورنر حضرت عثمان نے بنایا تھا کہ حضرت عمر نے بنایا؟ انہیں تو حضرت عمر نے گورنر بنایا، اعتماد حضرت عمر نے ان پر کیا تھا۔ اس ہستی پہ تبرہ کرتے ہو، ان کی شہادت پر عید کا نام دے کر خوشی کا اظہار کر رہے ہو، جو میرے نبی کا دوہرا داماد ہے۔ ان کے گھر میرے نبی کی ایک بیٹی نہیں، بولو تو صحیح یار۔ کون پہنچے عثمان کی شان کو؟ کون ہے کائنات میں جس کے گھر میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں اور پھر اپنی اہلیہ سے سلوک بھی اتنا شریفانہ اور اتنا کریمانہ ہو کہ دوسرے بیٹی کی انتقال پر میرے آقا بولے، عثمان میری 100 بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا۔ داماد بھی ایسا جس سے میرے نبی خوش ہیں۔ یہ مضمون بڑا وسیع ہے، آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ وہ میں تفصیل کروں گا تو پورا جمعہ اس پہ خرچ ہو سکتا ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں فوراً سمجھ جائیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عثمان میرے نبی کے ایلچی بن کے مکے پہنچے، پتہ ہے ذہن میں احرام باندھا ہوا ہے، مکے پہنچے۔ جو لوگ آپ میں سے حج پہ گئے ہیں یا عمرے پہ گئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، بھائی بندہ مکے پہنچ جائے تو بندہ کہتا ہے 24 گھنٹے کے پیچھے تھکاوٹ ہوتی۔ پہلے اس ایئرپورٹ پہ ذلیل ہوا، انہوں نے 4 گھنٹے کھڑے کیے رکھا، پھر سفر کیا، پھر جدہ ایئرپورٹ پہ، پھر آگے، پھر مکان، سخت نہیں ہوتی، لیکن بندہ کہتا ہے اڑ کر بیت اللہ پہنچے، خواہش ہوتی۔ اور جو پہلی مرتبہ جائے نا، پہلی مرتبہ، اس کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے اس بندے کی، جو پہلی مرتبہ جائے۔ حضرت عثمان پہنچ گئے، احرام باندھا ہوا ہے، یہ 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، انہوں نے بھی احرام باندھے ہوئے۔ صحابہ نے آپس میں گفتگو کی، پتہ نہیں مذاکرات کامیاب ہوندے نے کہ نہیں ہوندے، ہمیں اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ عثمان بڑا خوش قسمت ہے، پہنچ گیا ہے مکے، طواف کرے گا، آب زمزم پیے گا، صفا مروہ کے درمیان بھاگے گا، مقام ابراہیم۔ یہ باتیں ہوئی، میرے نبی تک باتیں پہنچی۔ اعتماد دیکھو میرے نبی کا، اعتماد دیکھو۔ میرے نبی نے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا، میرے نبی نے فرمایا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب تک میں ساتھ نہیں ہوں گا اس وقت تک عثمان بیت اللہ کا طواف نہیں کرے۔ وہ پہنچ گئے، مذاکرات ناکام ہو گئے۔ مذاکرات جب ناکام ہوئے، انہوں نے کہا تم آ گئے ہو،
وہ بیت اللہ ہے، وہ قبلہ ہے، کعبہ ہے، طواف کر لو، تم عمرہ کر لو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کس قبلے کی بات کرتے ہیں؟ میرا کعبہ اور میرا قبلہ تو 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھا ہے، میں طواف نہیں کروں، آقا کے بغیر نہیں کروں۔ یہاں ایک جملہ میں کہتا ہوں اور میں ہی کہا کرتا ہوں، شاید کوئی خطیب یہ جملہ نہ کہے، میرے نبی کی ذات پر اور عزت پر ہم نے دیکھا لوگوں نے والدین قربان کی، بچے قربان کی، بیویاں قربان کی، وطن قربان کیے، مال دولت باغات زمینیں، سب چیزوں کی قربانیاں دیتے ہوئے ہم نے لوگوں کو دیکھا، لیکن اس دھرتی پر صرف عثمان نظر آیا جس نے میرے نبی کی عزت پر عبادت کو قربان کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا میں بیت اللہ کا طواف اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک میرا محمد میرے ساتھ نہیں ہوگا صلی اللہ ہو۔ ان لوگوں کی وفاؤں پہ شک کرتے ہو، ان لوگوں کی محبتوں پہ شک کرتے ہو، اگر وہ میرے نبی کے وفادار نہیں تو پھر کائنات میں کوئی بھی میرے نبی کا وفادار نہیں ہے۔ ہم صرف قرآن کی حرمت کے قائل نہیں ہیں، ہم تمام آسمانی کتابوں کی حرمت کے کیا ہیں؟ قائل۔ کوئی مسلمان کسی انجیل کو آگ نہیں لگاتا جبکہ وہ محرف ہے، اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ جب ہم سب آسمانی کتابوں کے قائل ہیں، ان کی حرمت کے قائل ہیں، ان کی عزت کے قائل ہیں، تو پھر قرآن کی حرمت، اس پر تو ہم نے اپنی جان بھی قربان کر دینی ہے، اس لیے کہ یہ شہنشاہ کتاب ہے، یہ سب سے اعلیٰ کتاب ہے، اسے مہیمن کہا گیا۔ مہیمن کیا مطلب؟ پہلی کتابوں کی محافظ، پہلی کتابوں کی محافظ۔ یہ تو پھر کلام اللہ ہے، ساری کتابیں تختیوں میں آئیں اتریں، ایک ہی دن میں اتر پڑی۔ یہ تختیاں سنبھالیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے سنبھال لی تختیاں، یہ تختیوں میں لکھی ہوئی نہیں آئی، یہ تختیوں میں لکھی ہوئی نہیں آئی، یہ کاغذوں پہ لکھی ہوئی میرے نبی پر نہیں آئی، یہ میرے نبی کے دل پر اتری۔ علی قلبک، جبریل نے تیرے دل پہ اتاری، یہ قرآن کہتا ہے علی قلبک، اور آئی کہاں سے؟ اللہ کے اندر سے نکل کے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کے اندر سے نکل کے آئی ہے۔ میں آپ کو کیسے سمجھا؟ اس کا تعلق اللہ کے ظاہر سے نہیں، اس کا تعلق اللہ کے باطن سے، باطن سے۔ اس میں رب بولتا ہے، اس کا متکلم کون ہے؟ یہ کلام کس کا ہے؟ بولو تو صحیح یار، یہ کلام کس کا ہے؟ کون باتیں کر رہا ہے؟ کون؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کون کہہ رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کون بول رہا ہے؟ یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جو مخلوق نہیں ہے، حادث نہیں ہے، قدیم ہے، قدیم ہے، اللہ کی صفت ہے اور اللہ کے اندر سے نکل کے آئی ہے۔ اس میں اللہ بولتا ہے۔ مغل خاندان کی ایک شاعرہ زیب النساء نے ایک شعر کہا تھا، جب ایران کے بادشاہ نے اس کے ایک شعر کو پسند کیا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ عورت ہے، تو اس نے بادشاہ کو لکھا، ہندوستان کے بادشاہ کو، کہ یہ بڑا عظیم شاعر ہے، میں اس نال ملاقات کرنا چاہتا۔
بادشاہ نے آ کے زیب النساء کو بتایا، اسے تو پتہ نہیں ہے کہ تو میری بہن ہے، اور وہ تیرے شعر کو اس نے پسند کیا ہے، تو وہ کہتا ہے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو زیب النساء نے شعر میں اسے جواب دی، ایران کے بادشاہ، اس نے کہا در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ من پتہ سی تسی بالکل چپ کر جاؤ کہ تمہیں فارسی نہیں آتی، اور فارسی بڑی خوبصورت زبان ہے، کیا بات ہے، فارسی بڑی فصیح زبان۔ زیب النساء نے کہا در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگے گل۔ بات کو آپ نے غور سے سننا ہے، آخر میں نتیجہ نکالوں گا تو پھر سبحان اللہ کہنی آخر میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں، میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں، جس طرح پھول کی خوشبو پھول کی پتیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں۔ جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے، جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے۔ بندیالوی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا جس نے رب کو دیکھنا ہو، اور سے کہو یار، جس نے رب کو دیکھنا ہو وہ رب کو رب کے کلام میں دیکھے۔ متکلم اپنے کلام میں کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا۔ ہم تمام آسمانی کتابوں کی حرمت کے قائل ہیں۔ پھر قرآن تو قرآن ہے، یہ تو سب سے اعلیٰ کتاب ہے، یہ سب سے عظیم الشان کتاب، اس میں تو رب بولتا ہے، اس میں تو رب کلام کرتا ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ سب سے عظیم کتاب ہے، اور یہ ورقوں میں محفوظ نہیں ہے۔ بتائیے دنیا کفر کو، دنیا کفر، عیسائیوں، یہودیوں، دیریوں، دنیا کفر کے سر پر قرآن کا یہ چیلنج تلوار بن کے لٹک رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک لٹکتا رہے گا۔ فاتو بسورۃ من مثلہ۔ بے ایمانو آگ نہ لگاؤ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، یہ قرآن تمہیں چیلنج کرتا ہے۔ فاتو بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم، اپنے حمیتیوں کو بلاؤ، ان کنتم صادقین۔ ہم سب آسمانی کتابوں کی حرمت کے قائل ہیں، لیکن قرآن کاغذوں میں بند نہیں ہے، نا، اب یہ 7 سال کے مسلمان بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے جناب۔ دنیا کی تمہیں تکلیف یہی ہے، تمہیں سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ اسلام یورپ میں آندھی کی طرح پھیل رہا ہے۔ تمہارا ایک پادری اس دفعہ حج پہ بھی گیا، 1 لاکھ آدمی اس کے ماننے والے ہیں۔ تمہیں تکلیف ہے اسلام کے پھیلنے کی، اور اسلام پھیل رہا ہے کس کتاب کی وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ یہ اثر کرتا ہے، یہ اثر کرتا ہے۔ تمہیں یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف تمہاری جاری رہے گی، اسلام رکے گا نہیں، جلانے سے کچھ نہیں ہوگا، اسے جلانے سے آگ۔ یہاں انگریز جب آیا تھا اس نے بھی قرآن جمع کیے تھے، نسخے جمع کیے، ایک چوراہے پہ رکھے، آگ لگا دو، اس قرآن کو ختم کرو، یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ کسی نے کہا پاگلو، تم کیا سمجھتے ہو قرآن کاغذوں میں بند ہے؟ ان کے تو 7 سال کے بچے بھی قرآن کے حافظ ہیں، وہ تو سینوں میں محفوظ ہو گئے۔ یہی معجزہ ہے قرآن کا۔ انا نحن نزلنا الذکر، پڑھو تو صحیح ہے،
ہم اس کے اتارنے والے ہیں اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی، اس کا محافظ اللہ ہے۔ جن بدبختوں نے یا جس بدبخت نے یہ قدم اٹھایا، جس عدالت نے ان کو آرڈر دیا، جو حکومت وقت اس کے ساتھ شریک ہوئی، ان سب پر رب کی لعنت ہو، وہ اپنے اس کیے کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ مسلمان پوری دنیا کے سراپا احتجاج، شروع میں نے بات کہی تھی، آخر میں پھر کہنا چاہتا ہوں، آپ میری اس بات کے ساتھ اتفاق کریں، اگر اتفاق کریں تو، ورنہ آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو آج احتجاج ہو رہا ہے، سیاسی جماعتیں بھی کر رہی اور مذہبی جماعتیں بھی کر رہی، کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ احتجاج ایک سٹیج پہ ہوتا، اس میں مسلم لیگ نون بھی ہوتی، اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی ہوتے، اس میں بریلوی ہوتے، اس میں دیوبندی ہوتے، اس میں اہل حدیث ہوتے، وہ سارے سیاسی، سارے مذہبی لوگ لوگوں کو تاثر دیتے، دنیا کفر تک یہ بات پہنچاتے کہ ہمارے آپس میں سیاسی مذہبی اختلاف ضرور ہیں، لیکن قرآن کی حرمت کے لیے ہم سب ایک سٹیج پر۔ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ سارے اختلاف مٹانے چاہیے۔ یہاں سیاست کی کیا بات ہے، یہاں فرقہ واریت کی یا مسلک کی کیا بات ہے؟ اب کیا ہوگا، ایک جماعت 100 کارکن لے کے نکلے گی، دوسری 50 لے کے نکلے گی، تیسری 500 لے کے نکلے گی، چوتھی 1000 لے کے نکلے گی، کوئی 5000 لے کے نکلے گا، کوئی اس بازار سے کوئی اس بازار سے۔ اگر سرگودا میں صرف ایک احتجاج ہوتا، ایک ہی جگہ سارے مسلمان اکٹھے ہوتے، سیاسی مذہبی سارے، اور مل کر احتجاج کرتے، تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا؟ سویڈن کی جو مصنوعات ہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کی کیا کیا چیزیں ہیں جو بازاروں میں بکتی ہیں، آپ کے علم میں ہوگا یا آپ فیس بک کے ذریعے پڑھیں، اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے، تمام ممالک کو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور تمام مسلمان ممالک کے جو سربراہ ہیں انہیں ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور مل کر سب کو احتجاج کرنا چاہیے۔ یہ نعتوں پہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، ہوس تھی دید کی معراج تو بہانہ تھا، یہ سب مبالغے ہوتے ہیں، اور شعراء لوگ جو ہے نا یہ مبالغوں سے کام لیتے ہیں، حقیقت کے مطابق یہ بات نہیں کرتے ہیں۔